السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان المبارک کی تفصیلی احکام اور مسائل پر ہم نے بات شروع کی تھی، اور جن لوگوں پر روزہ فرض ہے وہ کون سے لوگ ہیں، اور جن لوگوں کو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں وہ کون سی کیٹیگریز ہیں، اس پر ہم نے تفصیل سے بات کر لی تھی، اور قضاء کے احکام اور مسائل پر انشاءاللہ ہم نے آج بات کرنی ہے۔ طيب، آپ لوگ اپنے ساتھ پینسل اور رجسٹر وغیرہ یا جو بھی لکھنے کے لیے موجود ہے وہ لکھ لیں۔ روزے کا فدیہ کتنا ہوگا؟ مقدار الفدیہ پہ ہم نے بات کر لی تھی نا لاسٹ کلاس میں۔ فدیہ کی السلام مقدار پہ علیکم ہم نے بات کر لی تھی۔ جی سر، اس پہ بات کر لی تھی۔ طيب، بارک اللہ فیک۔ احکام القضاء، قضاء کے احکام، اس کو ہم پوائنٹس کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ یجوز لمن علیہ القضاء التأخیر الی رمضان قادم۔ جس شخص پر قضا ہو، روزے قضا ہوں، یعنی وہ کیٹیگریز جن کو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، جن پر ہم نے تفصیل سے اپنی لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ مریض ہے اور مریض کی کیا ٹرمز ہیں اور کیا کنڈیشنز ہیں، وہ بھی ہم نے تفصیل سے ڈسکس کی، اور اسی طرح مسافر ہے، مسافر کی تفصیلات بھی ڈسکس کی، اور وہ عورت جو حاملہ ہو یا دودھ پلا رہی ہو بچے کو، اور اسی طرح بوڑھا شخص۔ اب جو بوڑھا شخص ہے وہ تو فدیہ دے گا، اس کی تو ہم نے بات کر لی تھی کہ فدیہ کتنا ہے۔ اب جن پر قضا ہے وہ وہ قضا کب دیں گے؟ رمضان گزرنے کے بعد۔ اگر وہ رمضان گزرنے کے فوراً بعد اس کی قضا دیتے ہیں تو یہ افضل اور مستحب ہے بالاتفاق۔ المبادرۃ مستحبۃ بالاتفاق، یعنی جلدی جلدی اس کی قضا دینا، بلکہ شوال کے روزوں سے بھی پہلے اس کی قضا دینا یہ مستحب ہے، بلکہ بعض علماء شیخ البانی وغیرہ کہتے ہیں کہ واجب ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روزے اس پر ڈیو ہیں، تو یہ روزے جب اس پر ڈیو ہیں تو پہلے یہ روزے ادا کرے گا، پھر اس کے بعد باقی نفلی روزے رکھے گا۔ بہرحال جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، اور یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، یعنی جلدی جلدی اس کی قضا دینا۔ طيب، اور اگر لیٹ کرنا چاہے تو اگلے رمضان کے آنے سے پہلے تک لیٹ کر سکتا ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان۔ مجھ پر رمضان کے روزے باقی ہوتے تھے اور میں شعبان سے پہلے نہیں رکھ سکتی تھی، یعنی شعبان سے پہلے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں رکھتے تھے، اور وہ راوی جو یحییٰ راوی ہے وہ کہتے ہیں الشغل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مصروفیت کی وجہ سے۔ نعم۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر یہ جو آیا ہے ما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں هذا دلیل علی انه لا یؤخر الى ما بعد رمضان، کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ رمضان، دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے یہ روزہ رکھنا لازم ہے، لیکن فوراً رمضان گزرنے کے بعد لازم نہیں ہے، اس کو لیٹ کر سکتا ہے۔ صحیح، کیونکہ اگلا رمضان جب آ گیا تو نئی عبادت شروع ہو جائے گی، نئی عبادت۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح نماز، ایک نماز کا ٹائم ہوتا ہے، پھر جب اگلی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو پچھلی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسرا فرض آ گیا نا۔ زور اگر آپ نے پڑھنی ہے تو زور ایک فرض نماز ہے، پھر اس کے بعد جب اثر آ گئی تو اب ایک اور فرض نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ صحیح، صحیح۔
اگر ایک شخص، اگلا پوائنٹ ہے کہ اگلے رمضان تک روزے نہیں رکھتا، اگلا رمضان آ گیا اور اس پر جو قضا کے روزے تھے وہ اس نے نہیں رکھے، تو اب یہ شخص کیا کرے؟ تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس نے عمدن ایسا کیا ہے، جان بوجھ کر اس نے روزے نہیں رکھے اور اگلا رمضان آ گیا، تو اب یہ کیا کرے گا کہ یہ رمضان گزرنے کے بعد روزے بھی رکھے گا جو اس کے پچھلے رمضان کے رہتے تھے، ان کی قضا بھی دے گا، اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا، اسی ڈیٹیل کے ساتھ جو لاسٹ لیکچر میں ہماری گزر چکی ہے کہ کھانا کتنا ہے، اس کی کیا مقدار ہے۔ اور یہ فتویٰ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف عبد الرزاق میں اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن کبری للبیکی میں ثابت ہے کہ وہ مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا۔ اگر کسی نے عذر کی بنا پہ ایسے کیا، مثال کے طور پہ ایک شخص بیمار تھا اور وہ سارا سال ٹھیک ہی نہیں ہو سکا، تو اس شخص پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ پھر جب بھی ٹھیک ہوگا تو اپنے روزوں کی قضا دے گا، جب بھی ٹھیک ہوگا تو اپنے روزوں کی قضا دے گا، اس پر فدیہ لازم نہیں ہے۔ فدیہ تب آئے گا جب وہ جان بوجھ کے عمدن ترک کرے۔ اسی طرح اگلا مسئلہ بھی یہ سمجھ لیں کہ جو شخص، بلکہ یہ مسئلہ گزر چکا ہے پہلے لیکن ایک دفعہ پھر ڈسکس ہو رہا ہے، کہ جو شخص جان بوجھ کر روزہ ترک کر دے یا روزہ توڑ دے تو وہ گناہ گار ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کے روزہ توڑ دے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس پر توبہ واجب ہے، اور اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے۔ مثلا 10 بجے اٹھا اور تھوڑی سی بھوک لگی اور روزہ توڑ دیا اس نے، ٹھیک ہے، یعنی شب یوزر کوئی نہیں تھا اس کا، اس نے روزہ توڑ دیا، اب اس کے لیے جائز نہیں ہو گیا کہ وہ افطاری تک جو مرضی چاہے کھا سکتا ہے، اس پہ ابھی بھی فرض ہے کہ وہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے افطاری تک، افطاری کے وقت تک بھوکا رہے۔ روزہ اس کا ٹوٹ گیا، روزہ نہیں اس کا ہوا، روزہ اس کا باطل ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ بھوکا اور پیاسا رہے گا۔ اس بات پر اجماع نقل کی امام نووی وغیرہ نے، جیسا کہ پچھلے لیکچر کے اندر گزر چکا۔ اور دوسری بات احکام القضاء کے حوالے سے یہ ہے کہ اس پر اب اس روزے کی قضا بھی لازم ہے۔ بعض علماء، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس پر قضا نہیں ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے کہ ایک آدمی بغیر عذر کے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، فرض نماز قضا کر دے، تو اب وہ نماز نہیں پڑھے گا، اب عصر کا وقت داخل ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ سے نماز ظہر کی کوئی نماز قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ۔ لیکن جمہور علماء کا فتویٰ یہ ہے، اور سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی کا بھی فتویٰ ہے، اور کئی بڑے ائمہ کا یہ فتویٰ ہے، بلکہ جمہور امت کا یہ فتویٰ ہے کہ روزہ چھوڑے گا تو اس کی قضا دے گا، روزہ چھوڑے گا تو اس کی قضا دے گا، چاہے عمدن چھوڑے یا روزہ توڑ دے تب بھی اس کی روزے کی قضا دے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ وہ شخص اپنے روزے کو کسی بھی وجہ سے توڑ دے سوائے سیکشل انٹرکورس کے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جماع کر لے، سیکشل انٹرکورس کر لے، تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اب وہ کفارہ بھی دے گا، یعنی توبہ بھی کرے گا کیونکہ گناہ کا مرتکب ہوا، روزہ اس نے توڑ دیا، اور روزے کی قضا بھی دے گا، یعنی یہ جو روزہ ٹوٹ گیا، یہ تو روزہ رکھنا ہے، اس کے بدلے قضا دے گا، اور اب اس پر کفارہ بھی لازم ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی لمبی حدیث ہے، وقت کم ہے اس وجہ سے میں حدیث نہیں پڑھتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1936، ایک صحابی نے ایسا کر لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے بتایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا کہ حل تجد رقبۃ تعتقها، کیا تمہارے پاس کوئی غلام آزاد کرنے کے لیے ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا فال تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تم دو مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ اب یہ دیکھ لیں، اب آج کل تو غلام تو ہے نہیں، غلام والا کانسیپٹ تو ہے نہیں، تو آج کل پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے جو شخص ایسا فیل کر لے روزے کی حالت میں۔ 2 مہینے کے لگاتار روزے، اگر ایک دن بھی درمیان میں اس نے جان بوجھ کے چھوڑا تو پھر نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا۔ مثلا 1 مہینہ 25 دن اس نے روزے رکھ لیے اور پھر ایک روزہ چھوڑ دیا، اب پھر دوبارہ 2 مہینے کے اس کو روزے رکھنے پڑیں گے،
اس کی ترتیب ختم ہوگی. ہاں اگر بیمار ہو گیا تو الگ بات ہے، بیچ میں بیمار ہو گیا یا عورت ہے اور اس کو حیض یا نفاس آ گیا تو وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر اس نے بغیر عذر کے درمیان میں ایک روزہ بھی چھوڑا تو اس کو دوبارہ نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے. اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے کی ہمت نہ ہو، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر ایک شخص اتنا جو ہے وہ غریب ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا اور اب 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا. البتہ جو ایسا کر سکتا ہے اس پہ لازم ہے. اس کے علاوہ، انٹر کورس کے علاوہ، وہ کسی بھی طریقے سے اگر روزہ توڑتا ہے اپنا تو پھر اس پر کفارہ نہیں ہے. یہ جمہور علماء کا قول ہے، اور یہی تابعین میں سے سعید ابن جبیر اور امام ابن سیرین اور امام شعبی کا فتویٰ ہے، اور امام قتادہ کا اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے. اور ان کی دلیل یہ ہے کہ الاصل ان الاصل براءۃ البرء من الکفارہ ولم توجبها الشرع فی غیر الجماع. وہ کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کفارے سے بری ہے اور شریعت نے صرف کفارہ جماع کی صورت میں لازم کیا ہے. صحیح ہے. جبکہ بعض علماء، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ، یہ کہتے ہیں، اور حنفیہ کا یہ قول ہے کہ کسی بھی چیز سے اگر روزہ توڑے گا، چاہے کچھ کھا کے چاہے کچھ پی کے روزہ توڑے، تو اس پر کفارہ لازم ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر قیاس کرتے ہیں اس کو، یعنی ان کی دلیل ہے قیاس. اس پر قیاس کرتے ہیں کہ یہ اس پر قیاس، اس نے بھی تو روزہ توڑ دیا نا، تو اس پر قیاس کیا جائے گا. جبکہ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ قیاس نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ الجماع اغلظ من الطعام والشراب، تو یہاں پر قیاس درست نہیں ہے. یہاں پر قیاس نہیں کیا جائے گا. واللہ اعلم. تو جمہور کا موقف ہی درست معلوم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ اگر وہ کسی چیز سے روزہ توڑتا ہے تو پھر اس پر کفارہ نہیں ہے. جی، کوئی سوال ہے یہاں پہ؟ کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ ہم آگے چلیں. احکام سحور والافطار، سحری اور افطاری کے احکام ہم سٹارٹ کریں. قضا کے احکام ہمارے مکمل ہو گئے. کسی کا سوال ہے؟ طيب، آگے چلتے ہیں ہم. احکام السحوری والافطار، سحری اور افطاری کے احکام. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ السلام علیکم. جی بھائی آ رہی ہے. وعلیکم السلام، بارک اللہ فیکی. پہلا مسئلہ اس میں یہ ہے، لا یصح الصوم اذا لم ینوی قبل الفجر. فجر سے پہلے اگر روزے کی نیت نہ کرے تو روزہ نہیں ہے، جیسا کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سنن نسائی میں، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں ہے. یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے ایک شخص نے پختہ نیت کرنی ہے، پختہ ارادہ کرنا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے. اگر ایک شخص متردد ہے کہ میں بیمار ہے مثلا، اور بیمار آدمی کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑے، لیکن وہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ تو سکتا ہے نا، شریعت نے حرام تو نہیں قرار دیا اس پہ. تو فجر طلوع ہونے سے پہلے وہ متردد ہے کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، اچھا دیکھوں گا، اور اسی اسنا میں فجر طلوع ہو گئی، اذانیں ہو گئی فجر کی. اب وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے میں اب روزہ رکھتا ہوں، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس کی نیت ہو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. تو یہ مسئلہ ہے نیت کا. اب اس مسئلے کی کئی صورتیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص رات کو بیمار ہے، وہ کہتا ہے کہ صبح اگر میں سحری کے وقت جاگوں گا، اگر میری طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں روزہ رکھ لوں گا، اگر طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو روزہ نہیں رکھوں گا. اور سحری کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھلتی، سحری کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھلتی، تو اب اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ رات کو اس نے نیت نہیں کی تھی. اور نیت کسے کہتے ہیں؟ ارادت القلب الجازمہ، دل کا پختہ ارادہ، اس کو نیت کہتے ہیں. دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں. تو اب اس نے رات کو نیت عزم ہی نہیں کیا کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، متردد ہے، اور صبح اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اس کے روزے کی قضا دینی پڑے گی.
اب اگر تو صبح وہ بیمار ہے، کیونکہ بیماری کی وجہ سے اس کو عذر تھا کہ روزہ چھوڑے، تو وہ دن کو کھا پی سکتا ہے، جیسا کہ پچھلے لیکچر میں یہ مسئلہ گزر چکا۔ اسی طرح کوئی بھی شخص ہے، رات کو اگر اس کی نیت ہے، جیسے ہم لوگوں کی رات کو نیت ہوتی ہے کہ صبح اٹھنا ہے سحری میں، نیت یعنی کہ ذہن میں بس ایک ہوتا ہے نا کہ ہم نے صبح اٹھنا ہے سحری میں، یہی نیت ہے۔ تو اگر صبح سحری میں آنکھ نہیں کھلتی، فجر طلوع ہونے کے بعد آنکھ کھلتی ہے، تو روزہ درست ہے۔ کئی ایسے لوگ بھی ہیں یہاں پہ انتہائی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ ان کی آنکھ کھلی 10 منٹ بعد فجر طلوع ہونے کے، تو پانی کا ایک گھونٹ پی لیں گے یا ایک گلاس پی لیں گے، بس روزہ۔ بھائی فجر طلوع ہونے کے بعد ایسے روزہ نہیں ہوتا کہ آپ کچھ کھا لیں پی لیں۔ فجر طلوع ہونے کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کھا پی سکتے، چاہے آپ کی ایک آدھا منٹ بعد بھی آنکھ کھلی ہے فجر طلوع ہونے کے، یا کچھ سیکنڈز بعد بھی آنکھ کھلی ہے فجر طلوع ہو چکی ہے، تو اب آپ کھا پی نہیں سکتے، آپ اسی طرح روزہ رکھیں گے۔ اگر آپ ارادہ کر کے سوئے تھے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، یعنی رات کو آپ کی یہ نیت تھی کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، یہ فرض روزے سے متعلق ہے۔ نفلی روزے کی نیت دن کو بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1154 ہے۔ دن کو بھی زوال سے پہلے پہلے نفلی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، اگر آپ نے صبح طلوع فجر سے لے کے اس وقت تک کچھ نہ کھایا ہو۔ یہ نہیں کہ آپ نے 8 بجے ناشتہ کیا، اب آپ 12 بجے روزے کی نیت کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے صبح طلوع فجر سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا، تو نفلی روزے کی نیت وہ دوپہر کو بھی کر سکتا ہے، لیکن فرضی روزے کی نیت رات کو کر کے سونا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک اور بھی امپورٹنٹ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا رمضان کے شروع میں، یعنی رمضان کا جو پہلا روزہ ہے، جب چاند نظر آتا ہے، چاند رمضان کی جو چاند کی رات ہوتی ہے، جس رات رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اس رات ایک بندہ نیت کرتا ہے کہ میں نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ ہر مسلمان کی یہی نیت ہوتی ہے، جس پہ فرض ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے انشاءاللہ روزے رکھنے ہیں۔ اب کیا پورے مہینے کے لیے یہی نیت کاؤنٹ ہوگی یا ہر رات کی الگ نیت کرے گا؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، صحیح قول یہی معلوم ہوتا ہے واللہ عالم، جسے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے کہ سارے مہینے کی ایک ہی نیت کاؤنٹ ہوگی، سارے مہینے کی ایک ہی نیت کاؤنٹ ہوگی، سوائے اس کے کہ کسی رات آ کے وہ یہ نیت کر لے کہ اب میں کل پتہ نہیں روزہ رکھوں گا یا نہیں۔ اب یہاں تو تردد آ گیا نا۔ اگر جب تک تردد نہیں آتا تو پھر وہ پہلے رات جو رمضان کی اس نے نیت کی تھی کہ سارے رمضان میں نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ ہی نیت کاؤنٹ ہوگی۔ اچھا، اب آپ لوگ کہیں گے کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے ہر رات نیت کرنے سے اور رمضان کی پہلی رات میں نیت سے؟ یعنی کیا، یعنی یہ مسئلہ کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ یہ مسئلہ اس لیے ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص شام کو 5 بجے سو گیا، 5 بجے سو گیا، ٹھیک ہے۔ اب 5 بجے سویا تھا وہ، اور روزے کی حالت میں تھا، افطاری کے ٹائم اس کی آنکھ نہیں کھل سکی، کسی نے اس کو جگایا بھی نہیں، یا وہ اکیلا تھا اپنے گھر میں، ساری رات سویا رہا، صبح سحری کا ٹائم بھی گزر گیا، فجر طلوع ہو گئی۔ اب فجر طلوع ہونے کے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ اب یہ بندہ جو ہے، اس نے رات کو تو نیت نہیں کی، کیونکہ یہ رات ہونے سے پہلے ہی سو گیا تھا، تو اب کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جو علماء کہتے ہیں کہ ہر رات کی نیت الگ کرنی پڑے گی، ان کے نزدیک تو روزہ نہیں ہے اس کا، کیونکہ اس نے رات کو نیت نہیں کی۔ اب جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس نے نیت پہلے سے کی ہوئی ہے، رمضان شروع ہونے میں ہی اس کی نیت تھی کہ وہ پورے رمضان کا روزہ رکھے گا، تو اس ان علماء کے قول کے مطابق اس کا روزہ درست ہے، ان علماء کے قول کے مطابق اس کا روزہ۔ اب مسئلہ سمجھ آیا ہے کہ یہ مسئلہ کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ پاسبل ہے نا، ایک بندہ اتنی دیر تک سوئے، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ طيب، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص سارا دن سویا رہا، سارا دن، یعنی کہ سحری کھا کے وہ سو گیا، اس کی آنکھ لگی، اب آنکھ نہیں کھلی، اس کو کوئی جگانے والا بھی نہیں ہے۔ اب یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ سارا دن ایک آدمی سویا رہے اور نمازیں نہ پڑھے، وہ یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن ممکن ہے کہ ایک آدمی اکیلا گھر میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے گھر والے کہیں گئے ہوئے ہیں، وہ سو گیا سحری کر کے کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں اٹھتا ہوں فجر کی نماز کے لیے، پھر اس کی آنکھ نہیں کھلی، سارا دن سویا رہا، افطاری کا ٹائم آ گیا، جب مغرب کی اذانیں ہوئی، اب اس کی آنکھ کھلی ہے، اب تو مغرب ہو گئی ہے، اور سحری کھا کے وہ سویا تھا، درمیان میں جتنا وقت طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک تھا، وہ اس سارے ٹائم میں سویا رہا۔ اب وہ کیا کرے گا بھائی؟ اب کیا اس کا روزہ درست ہے یا نہیں درست؟
تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ درست ہے، اس لیے کہ نیند جو ہے، نیند اس سے عقل زائل نہیں ہوتی، بلکہ بندے کو آپ جگا سکتے ہیں، آپ اس کو ہلائیں گے وہ جاگ جائے گا، پانی پھینکیں گے جاگ جائے گا۔ تو نیند جو ہے وہ عقل کے زوال کا نام نہیں ہے، عقل انسان کی موجود رہتی ہے، تو اس وجہ سے نیند مانے نہیں ہے اس بات سے کہ اس کا روزہ ہو، تو اس کا روزہ درست ہے، کیونکہ اس کی نیت تھی رات کو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، اس نے سحری کی تھی لیکن اس کی آنکھ نہیں کھل سکی، تو اب اس کا روزہ درست ہے۔ لیکن اس کے خلاف اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، یعنی پاگل ہو جاتا ہے، جنون لاحق ہو جاتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے ان کی عقل چلی جاتی ہے، اگر کسی آدمی کی عقل سارا دن گئی رہی، طلوع فجر سے پہلے گئی اور غروب آفتاب کے بعد، تو اب اس آدمی کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی عقل زائل ہے، اور زوال العقل جو ہے اس سے تکلیف ساقط ہو جاتی ہے۔ تکلیف یعنی اللہ تعالیٰ نے شریعت لاگو کی ہے بندے پر، وہ عقل زائل ہونے سے وہ شریعت لاگو نہیں رہتی اس پر۔ اسی طرح ایک آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، ان اغمی جمیع النہار فحکمہ حکم من جن جمیع النہار عند الجمہور، تو جمہور ائمہ کے نزدیک ایک آدمی بے ہوش ہو گیا، سحری کھائی اس نے اور بے ہوش ہو گیا، اور پھر افطاری کے بعد اسے ہوش آئی، سارا دن بے ہوش رہا، تو اس آدمی کا بھی روزہ نہیں ہے، تو اس کو اپنے روزے کی قضا دینی پڑے گی، اس کو اپنے روزے کی قضا دینی پڑے گی، لیکن اس کا روزہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بے ہوش تھا، اور جو بے ہوش شخص ہوتا ہے اس کو جگایا نہیں جا سکتا، اٹھایا نہیں جا سکتا۔ ہاں اگر اس کو دن میں کسی وقت کچھ لمحات کے لیے بھی ہوش آ گیا اور اس نے کچھ نہ کھایا نہ پیا، تو اس کا روزہ درست ہے۔ اسی طرح پاگل آدمی ہے، اس کی اگر دن میں چند لمحات کے لیے بھی عقل آ گئی اور اس نے کچھ نہ کھایا نہ پیا، تو اس کا روزہ بھی درست ہے۔ ہم تب بات کر رہے ہیں روزہ نہیں ہوگا جب اس کی عقل آئی ہی نہیں سارا دن، اسی طرح ایک بے ہوش آدمی اٹھا ہی نہیں سارا دن، تو اس کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ جو ہم نے نیت کا مسئلہ پہلے ڈسکس کیا ہے، اس میں یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، المرأة الحائض ان علمت انها تطهر في الليل فنوت صيام الغد فعلى قول الجمهور لا تجزئه، وعلى القول الثاني اجزأته ان كانت غير مبتدئة۔ ایک عورت ہے، اس کو رات کو 8 بجے یہ بات معلوم ہے کہ میں نے 1 بجے تک پاک ہو جانا ہے، حیض والی عورت ہے، اس کو حیض آیا ہوا ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ 1-2 بجے تک میں پاک ہو جاؤں گی اور میں صبح لازمی روزہ رکھوں گی۔ رات کو اس نے نیت کر لی کہ میں صبح روزہ رکھوں گی، صبح اس کی آنکھ نہیں کھلی، 7-8 بجے اس کی آنکھ کھلی، اب 7-8 بجے اس کی آنکھ کھلی تو اس کا روزہ درست ہے، اس لیے کہ وہ رات کو نیت کر کے سوئی تھی، اور صبح اس کو حیض بھی نہیں آیا ہوا، حیض سے بھی وہ پاک ہو چکی ہے، تو اس کا روزہ درست ہے، کیونکہ رات کو وہ نیت کر کے سوئی تھی۔ لیکن اگر صبح اس کو حیض آیا ہوا ہے تو پھر روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ حیض کی حالت میں روزہ نہیں ہوتا، حیض کی حالت میں روزہ مانے ہے، حیض مانے ہے روزے کو۔ جی، تو یہ مسائل بعض مسائل تھے جو نیت سے متعلق تھے، اور بے ہوشی سے متعلق اور نیند سے متعلق۔ ان میں کسی کا کوئی سوال ہے تو کریں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ نے اس میں ذکر کیا کہ رات کو نیت کا، تو رات کی ٹائمنگ مینس تراویح کے ٹائم کی کیا؟ یہ آپ نے لیٹ جوائن کیا ہے؟ ہاں جی جی، میں نے لیٹ جوائن کیا 10 منٹس ایکچولی۔ رات سے مراد طلوع فجر سے پہلے پہلے ایک لمحہ پہلے بھی اگر کوئی نیت کر لے نا، یقینی نیت کر لے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، تو اس کا روزہ درست ہے۔ جی، اور رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، مغرب ٹھیک مغرب ہے، سے رات شروع ہوتی ہے، مغرب ٹھیک ہے، جیسے ہی ہو جائے تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک اپنے روزے کو مکمل کرو، تو ہم روزہ کب تک پورا کرتے ہیں؟ مغرب تک۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ہم روزہ کھول لیتے ہیں، تو جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ اور طلوع فجر سے ایک لمحہ پہلے تک رات باقی رہتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں سحری اور افطاری کے بعد اور احکام کی طرف۔ سحری کھانا مستحب ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کہ بے شک سحری میں برکت ہے۔ فإن فی السحور، سحور برکہ، سحور کہتے ہیں سحری کھانے کو، اور سحور اس کھانے کو کہتے ہیں جو آپ سحری میں کھاتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح عربی زبان میں جو وضو ہوتا ہے نا، وضو وہ عمل ہوتا ہے جو ہم وضو کرتے ہیں، اور وضو واو کی فتحہ کے ساتھ وضو اس برتن کو یا اس پانی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے وضو کیا جاتا ہے۔
یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ سنت موقدہ ہے، سحری کرنا سنت موقدہ ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ سحری ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو سحری سنت موقدہ ہے، سحری کو لیٹ کرنا سنت ہے۔ یستحب تاخیر السحور حدیث زید بن ثابت کہتے ہیں تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاۃ، کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سحری کی، اس کے بعد آپ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ قلت، وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا زید بن ثابت سے کم کانا بین الاذان والسحور، کہ سحری اور اذان کے درمیان کتنا فرق تھا۔ سحری اور اذان سے مراد اقامت ہے، یعنی سحری اور اقامت کے درمیان کتنا فرق، کیونکہ بعض اوقات لفظ اذان کا اطلاق سحری پر بھی اقامت پر بھی ہوتا ہے، لفظ اذان کا اطلاق اقامت پر بھی ہوتا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس پہ یہی باب باندھا ہے، بابو قدر کم بین السحوری و صلاۃ الفجر، کہ اس بات کی مقدار کے سحری میں اور فجر کی نماز میں کتنا فرق ہے۔ حالانکہ حدیث میں کیا ہے، کم بین الاذان و سحور، تو اذان سے مراد اقامت ہے، جو مسجد کے اندر اقامت ہوتی ہے جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ سحری میں اور نماز میں کتنا فرق، نماز کی اقامت میں کتنا فرق تھا؟ قال قدر 50 آیہ، 50 آیات تلاوت کرنے کے برابر۔ تو اس پہ علماء کا اختلاف ہے کہ یہ کتنا وقت بنتا ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہی سحری کا وقت ہے، یعنی رات کو اگر ایک آدمی جو ہے وہ مثلا آج کل 4:44 پہ آج روزہ بند ہوا راول پنڈی کے اندر، تو آپ نے 3:30 بجے سحری کر لی، تو وہ سحری نہیں ہے، وہ رات کا کھانا ہے۔ سحری کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ 40 منٹ، فجر کی اذان سے 40 منٹ پہلے سحری کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور شیخ صالح عثیمی ایک ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین، آخر میں نون آتا ہے، عثیمین، یہ تو بڑے بزرگ ہیں نا جو فوت ہو چکے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ 1999 میں فوت ہوئے ہیں، شیخ البانی بھی 1999 میں فوت ہوئے ہیں، اور شیخ ابن عثیمین 2001 میں فوت ہوئے ہیں، یہ تو بڑے بزرگ تھے۔ ابھی ایک بڑے عالم ہیں سعودیہ کے اندر، شیخ صالح العثیمی، عثیمی میم یا آخر میں، وہ کہتے ہیں کہ 20 منٹ بنتے ہیں، یعنی طلوع فجر سے 20 منٹ پہلے سحری کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ یہ کھانا مستحب ہے، اس وقت جو آپ کھانا کھائیں گے وہ سحری شمار ہوگا۔ تو بہرحال ویسے بھی سنت یہ ہے کہ سحری کو لیٹ کیا جائے، یعنی فجر کے بالکل قریب قریب کیا جائے، تو اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سحری کے وقت جنابت کی حالت میں اس کی آنکھ کھلی ہے اور وہ جنابت کی حالت میں ہے، اور سحری کا وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، اور اب پھر اس کے بعد فجر کی اذان ہو جائے گی، تو وہ کیا کرے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سحری کرے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اذان ہو جائے گی تو پھر غسل کرے اور نماز پڑھ لے، جیسا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں فرماتی ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1926 اور مسلم میں 1109 اور 2590 اور 2592 صحیح مسلم کے اندر۔ یہ انٹرنیشنل نمبرنگ جو دارالاسلام کی جو نمبرنگ ہے اس کے مطابق، انٹرنیشنل نمبرنگ دوسری ہے 1109 والی، لیکن جو آپ کے پاس مکتبہ شاملہ ہے یا اسلام 360 ہے اس میں دارالاسلام کی نمبرنگ ہے 2590 2592۔ تو فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر فی رمضان وہو جنوب، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فجر ہو جاتی تھی رمضان میں اور وہ جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، من غیر حلوم، احتلام کے بغیر، یعنی اس سے بعض علماء نے یہ استدلال لیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو احتلام نہیں ہوتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو احتلام نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ جنابت کا ذکر کر رہی ہیں، یعنی اپنی زوجہ کے ساتھ مباشرت کی وجہ سے ان کو وہ جنابت میں ہوتے تھے، تو اسی حال میں فجر ہو جاتی تھی، فجر آ جاتی تھی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فیغتسلوا، پھر آپ علیہ السلام غسل کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ ہے کہ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں اٹھے تو سحری کر لے۔ اسی طرح وہ عورت جو رات کو حیض سے پاک ہو گئی، اس نے اگر صبح غسل کرنا ہے تو وہ، اور ٹائم کم ہے تو پہلے سحری کر لے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ غسل کرے اور نماز پڑھے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ طيب، اگلا مسئلہ یہ ہے یستحب السحور بالتمر، سحری میں کھجور کھانا۔ ہم لوگ افطاری میں تو کھجور کھاتے ہیں، ہمارے دسترخوان پہ کھجور ہوتی ہے افطاری میں، بلکہ ہم روزہ ہی کھجور سے افطار کرتے ہیں، لیکن سحری میں ہم لوگ عام طور پہ کھجور نہیں کھاتے، حالانکہ سحری میں بھی کھجور کھانا سنت ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن
التمر، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے 2345. شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، شیخ شعیب ارناؤت نے بھی صحیح قرار دیا. اور علل کے دو بڑے ائمہ، دو بڑے علماء، شیخ یاسر فتحی اور شیخ عبداللہ سعد، وہ بھی اس کی سند کو حسن کہتے ہیں. سحری کا آخری وقت، یہ ابھی انتہائی امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سحری کا آخری وقت طلوع فجر تک ہے. جب فجر طلوع ہو جائے تو اس کے بعد کچھ بھی کھانا پینا جائز نہیں ہے، حرام ہو جاتا ہے، چاہے لقمہ بھی ہو. بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جو منہ میں لقمہ لیا ہوا ہے وہ بھی باہر نکال دے گا، الگ سے نیچے نہیں لے کے جا سکتا. جب فجر طلوع ہو جائے، جب فجر طلوع ہو جائے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید داغا کالے داغے سے الگ ہو جائے، یعنی فجر طلوع ہو جائے، پھر آپ کھا پی نہیں سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے 2350. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. تم میں سے جب کوئی شخص اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ برتن کو نہ رکھے یہاں تک کہ اس سے اپنی حاجت پوری کر لے. اب حدیث کا ظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ وہ برتن کے اندر جو کھانا ہے وہ کھاتا رہے. ٹھیک ہے جی. اب اس سے بعض ہمارے علماء نے یہ مسئلہ نکال لیا کہ جب آپ سحری کر رہے ہیں اور اذان ہو گئی ہے تو اب سحری آپ کے جو برتن کے اندر کھانا موجود ہے اس کو پورا کر لیں. حالانکہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، یہ حدیث معلول ہے. علل کے بہت بڑے امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اس کو معلول قرار دیا ہے. امام ابن ابی حاتم کی جو کتاب العلل ہے اس کی حدیث نمبر 340 آپ دیکھ لیں، انہوں نے اس حدیث کو معلول، اور آج کے بھی کئی بڑے علماء شیخ یاسر فتح، شیخ جبرین اور شیخ بادانی وغیرہ نے اس کو معلول قرار دیا ہے. سر کئی اس علماء اس کو حدیث صحیح کا مانتے نمبر ہیں. دوبارہ بتا دیں، حدیث نمبر ابو دوبارہ داؤد بتا دیں. 2350، ابو داؤد 2350. بعض علماء اور اس کو صحیح بھی سر کہتے ہیں، شیخ السلام البانی علیکم. وغیرہ، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ حدیث معلول ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے. اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے، فرض کرتے ہیں ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، شیخ شعیب ارناؤت نے صحیح کہا ہے. صحیح بات یہی ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے، کیونکہ علل کے بڑے ائمہ، امام ابو حاتم نے ضعیف کہہ دیا تو وہ تو علل کے امام ہے، اس فیلڈ کے امام ہے، ان کا قول حجت ہے اس مسئلے میں. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو مان بھی لیتے ہیں تو امام خطابی نے معالم السنن ابو داؤد کی شرح میں کہتے ہیں قلت هذا على قوله ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مکتوم او يكون معناه ان يسمع الاذان وهو يشك في الصبح. کہتے ہیں اس سے مراد وہ اذان نہیں ہے، حدیث کے اندر یہ نہیں نبی علیہ السلام نے کہ فجر طلوع ہو جائے تو تم کھاتے پیتے رہو. حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی اذان سنے تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ بلال رضی اللہ عنہ والی اذان ہے جو وہ پہلے دیتے تھے، فجر طلوع ہونے سے پہلے اذان دیتے تھے. یا یہ معنی مراد ہے، یا یہ معنی مراد ہے کہ اس نے اذان تو سنی وہو یشک فی الصبح مثل ان تکون السماء متغمہ فلا یقع له العلم باذانه ان الفجر قد طلع، یا اس کو شک ہے کہ مؤذن نے تھوڑی دیر پہلے اذان دے دی ہے، اس صورت میں وہ کھا پی سکتا ہے. یہ امام خطابی رحمہ اللہ نے اس کا معنی، اور یہی حدیث کا معنی ہے کہ جب تم میں سے کوئی اذان سنے، یعنی فجر طلوع نہیں ہوئی، اس کو شک ہے ابھی کہ فجر طلوع نہیں ہوئی، لیکن ہمارے ہاں جو اذان ہوتی ہے وہ تقویم یعنی کیلنڈر کے مطابق ہوتی ہے، تو وہ اس کو فالو کرنا چاہیے کہ جب اذان ہو تو اس وقت فوراً کھانا پینا ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ فجر اس وقت طلوع ہو چکی ہوتی ہے. جی اب کسی کا سوال ہے اس مسئلے میں؟ جی الحمدللہ سر، یہی سوال میں کرنے والی تھی کہ آخر فجر کا وہ ٹائم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کس پوائنٹ پہ آتا ہے جا کے، تو الحمدللہ ابھی آپ نے کلیئر کر دیا ہے کہ فجر کی جو پہلی اذان ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یعنی ہمارا روزے کی جو سحری ہے وہ ہمیں کمپلیٹ کر لینی چاہیے، ایسا ہی ہے نا؟ نہیں، فجر کی ہمارے یہاں دو اذانیں تو ہوتی نہیں ہے، ہمارے یہاں ایک ہی اذان ہوتی ہے فجر کے لیے. نہیں سحری کے لیے، سحری کی جو آپ نے بتایا نا، وہ ہمارے یہاں تو نہیں ہوتی نا، وہ امام خطابی اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں. اچھا چلے میں وہ حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں. بخاری جی مسلم کی جی حدیث ہے، بخاری 1918 ہے اور مسلم میں 2538. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ان بلالا کان یؤذن بلیل،
سیدنا بلال رضی اللہ عنہ رات کو اذان دیتے تھے، رات کو یعنی سحری کا وقت جب شروع ہونے لگا ہوتا تھا اس وقت اذان دیتے تھے، فجر طلوع ہونے سے کچھ لمحات پہلے جب فجر کاذب طلوع ہوتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو وشربو حتی یؤذن ابن ام مکتوم، تم لوگ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وہ اذان اس وقت تک نہیں دیتے جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی، جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی۔ اس سے پتہ چلا کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فجر طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے اذان دیتے تھے، اور اس اذان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سحری کا ٹائم داخل ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے، اب جلدی سے آپ لوگ سحری کر لیں۔ تو آپ لوگ جب سحری کر لیں گے اور پھر ابن ام مکتوم اذان دیں گے تو بس اب فجر طلوع ہوگی، اب کھانا پینا بند۔ ہمارے ہاں جو مساجد کے اندر اذان ہوتی ہے وہ ایک ہی فجر کی اذان ہوتی ہے، وہ فجر طلوع ہونے کی اذان ہے، تو اس پہ ہمیں ہر حال میں سحری کرنا بند کرنی ہوگی، کھانا پینا چھوڑنا ہوگا، چاہے پلیٹ میں کھانا پڑا ہوا ہے وہ اس کو چھوڑنا ہے، فجر طلوع ہو گئی ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جی جی الحمدللہ، وہی کہ پہلی ایک ہی اذان جو ہی ہوگی تو ہم نے اپنا کھانا پینا بند کر دینا ہے۔ جی جی ہاں جی جی بالکل صحیح۔ اب مسئلہ یہ ہے اذا غربت الشمس افطر الصائم، جب سورج جیسے ہی غروب ہو تو افطاری کر لینی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک افطاری کرنے میں جلدی کریں گے، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو تو افطاری کر لینی چاہیے، افطاری کھجور پر کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 2355، اور اس حدیث کو شیخ یاسر فتح، شیخ عبداللہ صاحب وغیرہ نے صحیح قرار دیا۔ اذا کان احدکم صائما فلیفطر علی التمر، تم میں سے جب کوئی شخص روزے سے ہو تو کھجور پر روزہ افطار کرے۔ فإن لم يجد التمر فعلى الماء، اگر کھجور نہ پائے تو پانی پر روزہ افطار کر لے۔ فإن الماء طہور، بے شک پانی پاک کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح کھجور کے علاوہ اور کسی چیز پر بھی روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ روزہ افطار کرنے کی جو دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ ثابت نہیں ہے۔ ابو داؤد کے اندر 2358، اس کی سند میں معاذ بن زہرہ راوی مجہول ہے، معاذ بن زہرہ راوی مجہول ہے۔ اس کے علاوہ ایک دعا آتی ہے، اس کو کئی علماء نے حسن قرار دیا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، ابو داؤد میں 2357۔ لیکن یہ دعا افطاری کرنے کے بعد پڑھنی ہے۔ افطاری جب آپ کرنے لگیں گے نا، آپ اٹھائیں گے تو بسم اللہ پڑھ کے افطاری کرنی ہے، یہ دعا پہلے نہیں پڑھنی۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر بھی انشاءاللہ مل گیا، تو رگیں تو تر ہوئی نہیں ہے کھجور کھانے سے پہلے۔ سمجھ لیں کہ سحری کے اندر ایک ہمارے یہاں ٹی وی پر نیت چلتی ہے، وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ بھی قطعاً ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، بالکل نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کوئی نیت نہیں ہوتی۔ اور یہ جو ذهب الظمأ، یہ نیت نہیں ہے، یہ دعا ہے جو افطاری کرنے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے۔ تو یہ سحری اور افطاری سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ بعض مسائل تھے۔ کسی کا سوال ہے تو کر لیں، 1 منٹ میرے خیال سے رہ گیا، اس کے بعد میٹنگ آٹومیٹکلی اینڈ ہو جائے گی۔ بارک اللہ اچھا فیکم۔ سر، ایک اور یہ سوال ہے، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ افطاری کے ٹائم پہ، اب افطاری کے ٹائم پہ ہمیں اتنا تو نہیں میں پتا، ہم لوگ چل پاتا، ہم لوگ کمروں میں ہوتے ہیں کہ سورج آپ غروب کی ہو رہا آواز ہے، کا ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ جی جی سورج غروب ہو رہا ہے، تو اذان پہ نا، اگر اذان پہ ہمیں کریں یہ گے ہو نا آپ، کہ جیسے ہی اذان، اذان، یا آپ ہاں کے جی، پاس کیلنڈر اگر دور ہوگا کی کہ آواز، اذان ہوگی۔ دور کی اذان سے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے؟ جی یعنی جی قریب، بالکل، ایک تو اذان سے کر بالکل لیں گے آپ، قریب ہے اذان سے ہمارے، یہی مطلب ہے کہ سورج شروع ہو گیا۔ نہیں ایک بالکل قریب ہے ہمارے اذان، بالکل ساتھ ہی، جو تو بھی پہلی اذان ہوگی اس سے آپ کا افطاری کر لیں گے، جو بھی پہلی اذان ہوگی۔ ٹھیک، چاہے دور کی ہو چاہے نزدیک کی ہو، جی 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 بالکل بالکل ٹھیک۔ صحیح۔ اور کسی کا سوال ہے؟ چلیں نیکسٹ ہماری کلاس میں ہم انشاءاللہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کون سے انجیکشن لگوانے سے ٹوٹتا ہے، کس انجیکشن سے نہیں ٹوٹتا، کیا کڈنی ٹرانسپلانٹ سے ٹوٹتا ہے، بلڈ چینج کرنے سے ٹوٹتا ہے، بلڈ نکلنے سے ٹوٹتا ہے، انشاءاللہ ان تمام مسائل پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔